السلام علیکم. مائی نیم از ڈاکٹر ذیشان خان. امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. حال ہی میں کرونا کی تھرڈ ویو جو خاص طور پر سب کنٹیننٹ میں یعنی انڈیا پاکستان میں نمایاں ہو رہی ہے اور اس سے بہت زیادہ برے حالات پیدا ہو رہے ہیں. اس کی وجہ سے جو انڈیا میں کنڈیشن ہے کرونا وائرس کی وہ تو بہت ہی خراب صورتحال ہے. لیکن اگر ہم انڈیا کو دیکھیں کہ ایک تو انڈین اسٹیٹ جو فگرز دے رہی ہے اور ایک جو ریالٹی میں فگرز کچھ اور ہے. جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ انڈیا میں ایک دن میں 3,45,000 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں کرونا کے. حالانکہ یہ اس سے 10 ٹائمز زیادہ ہے، یعنی یہ تقریباً 30 لاکھ پلس کیسز پر ڈے رپورٹ ہو رہے ہیں انڈیا میں کرونا پازیٹیو. لیکن وہاں پر اموات کی تعداد بھی کم بتائی جا رہی ہے، یعنی 2600 پلس پر ڈے، وہ بھی اسی طرح 10 ٹائمز زیادہ ہے. اس کی وجہ سے جو پینک کی صورتحال وہاں کریٹ ہوئی ہے وہ بہت خطرناک ہے. وہاں ہاسپٹلز میں پیشنٹس کے لیے، کرونا پازیٹیو لوگوں کے لیے جگہ نہیں ہے، آکسیجن ختم ہو چکی ہے. لوگ جس بڑی تعداد میں افیکٹ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے وہاں کی جو اسٹیٹ مشینری ہے وہ بہت برے حالات فیس کر رہی ہے. تو اگر انڈیا میں یہ صورتحال ہے کیونکہ وہ لوگ پہلی ویو کے بعد ریلیکس کر گئے تھے، انہوں نے SOPs کو نگلیکٹ کرنا شروع کر دیا تھا. لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں اسی تناظر میں تو یہاں بھی تھرڈ ویو کو زیادہ سیریس نہیں لیا جا رہا. اب لوگوں کے پارٹ پر کیا مسٹیکس ہو رہی ہیں؟ ایک تو پہلی سب سے بڑی مسٹیک یہ ہے کہ لوگ کرونا کو سیریس نہیں لے رہے، اس سے ڈر نہیں رہے. اس کے علاوہ ماسک نہیں یوز کر رہے، سینیٹائز نہیں کر رہے اپنے آپ کو. اس کے علاوہ سوشل ڈسٹینسنگ کو پریکٹس نہیں کر رہے، اور کراؤڈڈ جگہوں پر لوگوں کا آنا جانا اسی طرح برقرار ہے، لوگ احتیاط نہیں کر رہے. تو اس کی وجہ سے جو اوور آل کنڈیشنز ہیں وہ خراب ہوتی جا رہی ہیں. پاکستان میں بھی پازیٹیوٹی ریٹ 12% سے زیادہ انکریز کر گیا ہے. لیکن اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو وہاں جو پازیٹیوٹی ریٹ ہے وہ 17% سے بھی زیادہ ہے. لیکن اگر ہم صرف پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں خدا نخواستہ اگر اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں جو انڈیا میں ہیں تو ہم اس چیز کو بالکل بھی سسٹین نہیں کر پائیں گے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجہ ایک تو بہت سمپل ہے کہ ہماری جو اکانومک کنڈیشن ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے، اور دوسری اس میں یہ بات ہے کہ ہم بر صغیر کے لوگ چیزوں کو ان کی ٹرو سینس میں نہیں لیتے، یعنی ان کی جو سیریسنس ہے اسے پوری طرح نہیں سمجھتے. ہمارے یہاں ایموشنز زیادہ بڑے ہیں. ٹھیک ہے آپ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ایک بیماری کی صورت میں، ایک وبا کی صورت میں جو SOPs ہیں انہیں تو کم از کم فالو کرنا چاہیے. اب بینگ اے ڈاکٹر میں آپ کو کیا اس سلسلے میں گائیڈ کر سکتا ہوں؟ ایک تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر شخص جو کرونا پازیٹیو ہو جاتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے ہاسپٹلس پر اس ٹائم برڈن مسلسل بڑھ رہا ہے اور زیادہ پیشنٹس کی وہاں گنجائش نہیں ہے. تو اس چیز کو اگر ہم سمجھیں تو اس سے ایک تو جو ہمارا ہیلتھ سسٹم ہے اس پر برڈن کم ہوگا، اور دوسرا ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم اگر کرونا پازیٹیو ہو جاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے ایک عام شخص کو تو یہی پرائیورٹائز کرنا چاہیے کہ وہ خود کو آئسولیٹ کرے، اپنے آپ کو سیلف کوارنٹائن کرے. اس کے علاوہ دیکھے کہ وہ اس کی جو بلانگنگز ہیں یا جو وہ چیزیں یوز کرتا ہے وہ دوسروں سے وقتی طور پر الگ کر لے، کیونکہ یہ بیماری بیسیکلی ہے تو ایک وائرس ہی، اور یہ آپ کے کانٹیکٹ سے پھیلتا ہے. تو اس چیز کو اسی صورت میں ہم مینیج کر سکتے ہیں کہ ہمارا کانٹیکٹ کم سے کم ہو، اور اس وجہ سے ہم بہتر طور پر دوسروں کو اس بیماری سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. اور اس میں ایک اور بہت اہم بات ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے یا جو یہ سسٹم مینیج کر رہی ہے کرونا کا، NCOC کا ادارہ، اس کی گائیڈ لائنز کو فالو کیا جائے، کیونکہ وہ ایک پراپر پلیٹ فارم ہے جہاں سے پوری قوم کے لیے ایک مشترکہ پیغام نکلتا ہے، مشترکہ SOPs کا ایک سسٹم بن رہا ہے، اور اسے ہمیں فالو کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اگر آپ کرونا پیشنٹ ہیں خدا نخواستہ، تو جب آپ اپنے آپ کو سیلف آئسولیٹ کر لیں گے تو آپ کا کانٹیکٹ دوسروں سے تقریباً ختم ہو جانا چاہیے.
اس سے بیسیکلی دوسرے محفوظ رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی امیونٹی پر کام کرنا ہے، آپ نے اپنا فلوئڈ انٹیک بڑھا دینا ہے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے جہاں بھی اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا ہے وہ وینٹیلیٹڈ روم ہو، اس سے ہوا کا جو اخراج ہے وہ بہتر ہو، کیونکہ اس سے بیسیکلی جراثیم اور وائرس کی جو سیچوریشن ہے وہ کم ہوگی۔ اور آپ جو واش روم یوز کرتے ہیں وہ بھی الگ ہونا چاہیے۔ اور اس کے حوالے سے آپ اپنی سلیپ کو زیادہ توجہ دیں، آپ زیادہ سوئیں، اپنی نیند پوری کریں، تو اس سے بھی آپ کی امیونٹی بہتر ہوگی اور آپ جلدی ریکور ہوں گے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ نے نیچرل ڈائٹ زیادہ یوز کرنی ہے، یعنی آپ کوشش کریں آپ پھل کھائیں، اور آپ اس کے علاوہ اگر نٹس بھی کھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی تھوڑی مقدار میں یوز کر لیں۔ تو اس طرح بیسیکلی آپ کرونا سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور اس سے ریکور کر سکتے ہیں، اور دوسروں کو بھی اس سے آپ محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو آپ SOPs کو فالو کریں، اور اس صورتحال میں آپ نے اپنی آکسیجن کنسنٹریشن بھی چیک کرتے رہنا ہے۔ وہ کس طرح چیک کر سکتے ہیں؟ وہ نارملی اگر آپ کے پاس ایک آکسی میٹر ہوگا، اس کے ذریعے بیسیکلی آپ اپنی آکسیجن کنسنٹریشن کو مانیٹر کر سکتے ہیں۔ یہ 92% سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اگر 92% سے کم ہے تو پھر صورتحال ڈیفیکلٹ ہو سکتی ہے۔ اگر یہ اس سے زیادہ ہے تو پھر کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کوئی ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت نہیں، اور آپ صحت مند زندگی گزار سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ اپنی پلس دیکھتے رہیں، ٹمپریچر نوٹ کرتے رہیں اپنے باڈی کا، تو اس طرح بیسیکلی آپ کرونا سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور کوشش کریں کہ آپ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور جہاں تک میڈیسن کی بات ہے، اگر ایک کرونا پیشنٹ ہے اسے کون سی میڈیسن یوز کرنی چاہیے، تو وہ بھی یہ ڈیٹیلز میں نے اسکرین پر ڈال دی ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میڈیسنز ہیں جن میں ڈیکسامیتھاسون ہے، پریڈنیسون ہے، تو انہیں بیسیکلی آپ یوز کر کے کرونا سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی ادویات بھی ہیں جن کے بارے میں بڑا کہا گیا کہ یہ کرونا میں یوزفل ہیں، لیکن وہ ایسا کرونا میں ان کا کوئی بھی یوز نہیں۔ اور ان میں جیسے کہ ہائیڈروکسی کلوروکوین تھی، اس کے علاوہ ریمڈیسیویر تھی، اس کے علاوہ ڈاکسی سائیکلین تھی، یہ تمام دوائیں کرونا میں بالکل بھی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ جو ریمڈیسیویر تھی وہ صرف ڈیوریشن آف ڈیزیز کو کم کرتی تھی، یعنی اس کا ایز سچ کوئی افیکٹو اثر نہیں تھا۔ اس کے علاوہ آپ کرونا کی ویکسین بھی ضرور لگوائیں اپنی ٹرن پر، اور آپ اپنے آپ کو اس کے لیے رجسٹر کروائیں۔ اس کے علاوہ جب آپ کو کرونا ہو اس وقت ویکسین نہ لگوائیں، کیونکہ وہ پیریڈ ایسا نہیں ہوتا جس میں ویکسین لگوانی چاہیے۔ اس کے علاوہ میری کرونا سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ جو ویڈیوز ہیں ان کے لنکس بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، اس سے بھی آپ کو بیسیکلی ہیلپ ملے گی۔ اور اس کے حوالے سے، اس کی اویئرنیس کے حوالے سے میں نے ڈفرینٹ آرٹیکلز بھی لکھے ہیں، ان کے بھی لنکس میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ انہیں بھی پڑھیے گا، اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ تھینک یو۔